ہر قبر میں حضور پاک تشریف نہیں لے آتے، یہ جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہر قبر میں حضور آتے ہیں تو کیا گنگا رام کی قبر میں بھی آتے ہیں؟ کوئی سکھ مر جائے، ہندو مر جائے، یہودی مر جائے، اس کی قبر میں بھی حضور آتے ہیں؟ اور جہاں حضور آ جائے وہاں عذاب ہوتا ہے؟ ہو تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی مکے والوں پہ میں کیسے عذاب کروں، آپ جو یہاں رہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہیں، میں کیسے عذاب بھیجوں؟ آپ جب باہر جائیں گے نا میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں آتے تو نہیں ہیں لیکن قبر تک پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ صرف سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جو نبی بنا کے بھیجا گیا؟ یہ تھوڑا ہے کہ حضور سامنے آئے، اچھا پھر تم پہچانتے ہو کہ مردہ پہچان لے گا؟ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو نہ عقل قبول کرتا ہے نہ نقل قبول کرتا ہے۔ والدین جو فوت ہو ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کریں، طواف بھی کریں، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ ٹی وی میں قرآن سنا، موبائل میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ وہ بھی گویا کہ قرآن ہے لکھا ہوا، اب وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہو یا گتے پہ ہو یا پہاڑ پہ ہو یا پتھر پہ ہو۔ مسجد عائشہ میں عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ عمرے میں ہر چپل استعمال کر سکتے ہیں، ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ جوتا پہنا جائے حنفی مسلک میں کہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو اور ٹخنے بھی ظاہر۔ تقلید کے بغیر تو آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تقلید کے بغیر تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اور قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تقلید اور کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو بس ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید نہ کرو، ان کی کرو، یہ جو کہتے ہیں بات ان کی مان لو، امام ابو حنیفہ کی نہ مانو، یہ اس سے بھی بڑے ہیں پڑے ہوئے، اس سے بڑی جہالت ہے کہ دنیا میں۔ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی حنفی مسلک میں، شافعی کے نزدیک ہے۔ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی کتاب جو ہے امام صاحب کے بعد لکھی گئی ہے، تو امام صاحب نے خود ہی لکھی فقہ اکبر، مسند امام اعظم، وہ کیسے لکھی؟ تم نے لکھی ہے وہ؟ کیوں جاہلانہ بات؟ ایسے تو پھر منکرین حدیث بھی کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب بھی حضور سے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لہذا حجت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ جب سے خانہ کعبہ ہے زمین پر، پہلے فرشتے کرتے تھے، پھر حضرت آدم نے کیا۔ 7 چکر کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب طواف کیا تو اس کو طواف کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا اور اس کے بعد حج کا ارادہ فرمایا، طواف کس نے؟ ربنا ارنا مناسکنا، ہمیں بتلائیں گے مناسک کیسے ہم ادا کریں، سب اللہ نے فرمایا۔ یہ لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں یہ فتنے پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے مغرب کی 3 رکعتوں کا حکم کیسے نے فرمایا، عشاء کی 4 رکعتوں کا حکم کیسے نے؟ جاہل آدمی، جب حضور نے پڑھی ہے بات ختم ہو گئی۔ حضور کا ہر عمل، ہر قول اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک ہم وحی نہیں کرتے۔ میرا کعبے میں 5 دن قیام ہے، جناب مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، مزید عمرہ کرنا چاہتا ہوں کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ لیکن اگر طائف جائے تو وہ میقات ہے، وہاں سے بغیر احرام کے آ ہی نہیں سکتے۔
طواف کرتے ہوئے استلام کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں. اور کتنے ہوتے ہیں؟ ہم عمرے کے آئے ہیں، 9 دن مکے میں ہیں، سنتوں کے ساتھ نماز جو ہے وہ قصر ہے، باقی سنتیں پڑھو تو پڑھو، ثواب ہے ورنہ معاف ہے. بندے نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو 2 تولے سونا داتا دربار پہ خیرات کروں گا. تو یہ شرک ہے. اب داتا دربار پہ خیرات نہ کرو، وہ 2 تولے سونا کسی مدرسے کو دے دو، دین کے مدرسے میں جا کے داخل کر دو جہاں دین پڑھایا جاتا ہے. داتا دربار پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں مجاور کھانے کے لیے ماشاءاللہ. آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ایک دفعہ اللہ معاف کرے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ کوئی پولیس افسر مضبوط آ گیا، اسے چھاپا مارا تو نیچے سے منشیات، چرس، کوکین، حفیم اور غیر عورتیں پکڑی گئی، وہ جو مجاور استعمال فرماتے تھے یا بیچتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی یاد، حضرت علی حجویری کی یہاں قبر ہی نہیں ہے، ایسے اللہ نے ان کو تو محفوظ رکھا ہے، تم خام خواہ ٹکرے مار رہے ہو. یہاں قبر نہیں ہے. حضرت علی حجویری کی قبر ہے آپ کے ہاں باغ ہے نا شالیمار، اس کی دیوار کے نیچے. یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے، یہاں قبر نہیں ہے آپ کی. اللہ نے ان کی قبر کو محفوظ رکھا. انہوں نے ساری زندگی توحید بیان کی ہے تو اللہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کو شرک سے محفوظ رکھا. آپ ٹکرے مارتے رہے، وہاں حضرت کی قبر ہی نہیں ہے. جو مرضی ہے، یہ تو سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں کہ کعبے کا دروازہ ہے تو پھر داتا کا بھی، داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، کسی بندے کو داتا کہنا تو شرک ہے. ابھی تو یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے برابر کسی کو نہ کہو کہ تو بھی داتا اور یہ بھی داتا، وہ آسمانوں میں داتا، یہ زمین میں داتا. یہ جو ہے جی حضرت داتا کی نگری ہے اور یہ پیر پاک پٹن والوں کی نگری ہے. خدا کی نگری تو تمہارے ملک میں ہے ہی نہیں نا. 1965 کی جب جنگ تھی نا جی، تو مجھے خود ایک آدمی نے کہا، اچھا خاصا پڑھا لکھا، وہ کہنے لگا جی کہ ہندو فوج جب کچھ گرفتار ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ ہمارے پائلٹ جب اوپر سے بم برساتے تھے تو یہاں کوئی سبز کپڑے پہنے ہوئے بزرگ کھڑے تھے جو پکڑ لیتے تھے، وہ بم پھٹتے ہی نہیں تھے. اب ہم ان بزرگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. میں نے کہا 1970 میں پھر بزرگ ناراض ہو گئے تھے. ایسے تمہارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، پیر سارے ناراض ہو گئے تھے. خدا کا خوف کرو یار. حضور کو جنگ احد میں شکست ہو گئی، دندان شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. وہاں تو کسی نے تلواریں نہیں پکڑ لی، تمہارے پیروں نے بم پکڑ لیے. اسٹیٹ لائف یا کوئی بھی لائف انشورنس ناجائز ہے. میں کافی کے دکان میں ملازم ہوں، وہاں ہم سینڈوچ وغیرہ فروخت کرتے ہیں، جو خراب ہوتا ہے کمپنی پھینکنے کو کہتی ہے، وہ کھا سکتے. جب وہ پھینک رہی ہے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن کیوں کھاتے ہو؟ جب وہ پھینک رہے ہیں تو مانا ہے اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، تو خرابی والی چیز کیوں کھاتے ہو؟ کل کو بیمار ہو جاؤ تو کیا فائدہ ہوگا؟ 2 ریال کا سینڈوچ بچاؤ گے اور بیماری پر 200 لگ جائے گا.